بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. خواتین و حضرات، اللہ کی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اسلام جیسا دین رحمت عطا فرمایا. یہ ایمان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں عطا فرمایا. اس ایمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایمان کا ظاہر یہ ہے اس کا جسم ہے کہ اس کی روح ہے. ایمان کا جسم اور ظاہر یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے. اور ایمان کا باطن اور روح ہے اللہ کی محبت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ لوگ ہیں ناسمجھ، بھولے، کم عقل لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کے مد مقابل اپنے پیارے، اپنے دوست، اپنے محبوب تراش رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں. لیکن اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہتی ہے. تو ہر ایمان والا اللہ کا عاشق ہے اور اللہ ہمارے معشوق و محبوب ہیں. یہ ایمان کی جان ہے. اور یہ محبت کوئی نفلی چیز نہیں. ایمان چونکہ فرض ہے، سب سے ضروری چیز ہے، اس لیے یہ ایمان کی روح پیدا کرنا دل میں اللہ کی محبت کے ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. نفلی عبادت نہیں ہے، فرض ہے. اگر کوئی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی اور سب سے زیادہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس پر سخت وعید ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ساری، قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے لوگوں، اے نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے اولادیں، نسلیں نیچے کی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بند، رشتہ دار، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور رشتہ دار، قرابت دار. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، جوڑ کے جمع کیا ہے، تجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارت جس میں ذرا سی جو ہے گھاٹا ہو جاتا ہے تو تمہارے چہرے اتر جاتے ہیں، اس سے ہر وقت ڈرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو وہ شخص، وہ مسلمان جس کے دل میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت غالب ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا عاشق اور محب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب اور معشوق بنا رکھا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر عذاب آیا جا رہا ہے. انتظار کرو کہ اس پر پکڑ آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز کوئی نفلی چیز نہیں ہے. اور یہ محبت کا جو حکم دیا گیا ہے، اللہ اس کے رسول کی، اس کے راہ میں جہاد کی، اللہ کی، اور اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی، اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کی جو محبت ہے، یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ کو تو ہماری کسی دینداری کی ضرورت نہیں. اللہ کی شان تو بے نیاز ہے. ایک آدمی بھی دنیا میں غیر ایمان والا نہ رہے، سارے بلکہ متقی، پارسا اور نبی رسول بن جائے تو اللہ کی شان بڑھنے والی نہیں. اور ایک آدمی بھی ایمان والا نہ رہے، سب کافر مشرک ہو جائیں تو اللہ کی شان کوئی گھٹنے والی نہیں. نہ اللہ کو ہماری دینداری کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے سنت کی اتباع کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے دین کی راہ میں نکلنے کی ضرورت ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کی شان بے نیاز ہے. ضرورت ہماری ہے. یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، دین میں جو حکم دیے گئے ہیں، وہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں ہمارے. اللہ نے دین میں وہی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. جو چیزیں ہمیں نقصان دینے والی ہیں وہ چیزیں ان سے بچایا گیا.
تو یہ اللہ کی محبت ہماری زندگی میں رنگ پیدا کرتی ہے، سرور پیدا کرتی ہے۔ یقیناً اس محبت کے بغیر پھیکی ہے زندگی، صحیح بات یہی ہے۔ جب اس محبت کا مزہ لگ جاتا ہے اور ان لوگوں کی خدمت میں کبھی قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جو اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ بس گیا ہے، جنہوں نے اللہ سے دل لگا لیا ہے، غیر اللہ کو دل سے نکال لیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آدمی جب جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی پیاری زندگی ہے، ایسا رشک آتا ہے اور ایسا دل بلکتا ہے کہ ہم لوگ اس کے بغیر کیسی سوکھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی محبت کے بغیر۔ محبت کا رنگ، دنیا کی محبت، دنیا میں کسی سے معشوق سے محبت ہو جائے تو اس سے پوچھئے کیسے مزے لے کر اپنے معشوق کا، محبوب کا نام لیتا ہے، حالانکہ غیر اللہ کی محبت فانی محبت ہے اور اس میں بے چینی ہے، اس میں چین نہیں ہے، اس میں بے چینی ہے، غیر سے محبت کرے گا۔ لیکن محبت ایک ایسی چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے اور یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ یہاں دنیا میں یہ جسم دیا تھا، اس کو انرجی کی ضرورت تھی تو اس کے لیے ایک پیٹ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھوک لگتی ہے، پیٹ میں بھوک لگتی ہے، بھوک لگے گی، بھوک نہ لگے تو کوئی کھائے گا نہیں، اور کھاتا نہ تو پھر کیسے انرجی حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کے قربان کہ پورا ہضم کا نظام بنایا، اس میں بھوک لگتی ہے۔ اب اس کی غذا ہے اچھی غذا، طیبات، کلوا من طیبات واعملوا صالحات، اچھی چیزیں۔ اگر نہیں کھائے گا اچھی چیزیں تو کھانا تو پڑے گا، اسے بھوک لگے گی تو پتے کھائے گا، مٹی کھائے گا، کھائے گا۔ جب اچھی غذا نہیں کھائے گا تو کچھ دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ موت تک پہنچ جائے گا۔ اگر مٹی کھائے گا، غلط غذا کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت تھی کہ کچھ جانے، دنیا میں رہ رہا ہے تو ساری چیزوں کے بارے میں اسے جاننا ضروری ہے، کیسے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ تو اس کے لیے ایک دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، سر دیا اسے، اور سر میں جاننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، کچھ جانے، ہر آدمی جانتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں جاننے کی بھوک پیدا کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں۔ اب وہ اگر اچھی علم نہیں سیکھے گا، اچھی باتیں نہیں سیکھے گا تو بری باتیں سیکھے گا۔ وہ جو جاننے اور سیکھنے کا اوقات خاص طور سے زیادہ جو ہوتے ہیں، بچے کی جب ابھرتی ہوئی عمر ہوتی ہے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اس کی جسم بڑھتا ہے تو اسے انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب ذرا تین ایج میں آتا ہے تو اس کی جاننے کی بھی بھوک زیادہ بڑھتی ہے۔ اس وقت اگر اسے اچھی نیکی نہیں سکھائیں گے، اللہ کے دین نہیں سکھائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقہ نہیں سکھائیں گے، خیر کی باتیں نہیں سکھائیں گے، انسانیت کے لیے بھلا اچھا علم نافع نہیں سکھائیں گے تو وہ چوری سیکھے گا، ڈاکہ سیکھے گا، برائیاں سیکھے گا، گالیاں سیکھے گا ضرور۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا اخلاق بگڑے گا، اس کی دنیا بگڑے گی، اس کی آخرت بگڑے گی، اس کا معاشرہ بگڑے گا، اس کا سماج بگڑے گا، یہاں تک کہ تباہی مول لے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی ضرورت تھی کہ وہ کسی کو چاہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دل کا بکسا، دل کا پیٹ دیا اسے، جو چاہتا ہے چاہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو محبت نہ کرے، کسی نہ کسی سے ضرور اسے محبت ہوگی، کسی چیز سے۔ تو اس کی صحیح غذا ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی محبت، اس کی راہ میں قربانی دینے کی محبت، یہ محبت۔ اگر یہ محبت نہیں کرے گا تو پھر مٹی کھانا جیسے ہے، جیسے گھاس پھوس کھانا ہے، جیسے پتے تنکے کھانا ہے، اس طرح کسی عورت کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، عزت کی محبت ہوگی، عہدے کی محبت ہوگی، کسی اور چیزوں کی محبت ہوگی، اور جو یہ مٹی اور کھانے والی غذا ہوگی تو اس کا دل برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ یہ محبت، یہ جو اس لیے کہ اس محبت سے پوری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سینے میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کل واذا فسدت فسدت الجسد کل، کہ یہ اگر صحیح ہو جائے، صالح ہو جائے تو پورا جسم، پورا وجود انسان کا صالح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا وجود انسان کا بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، آپ نے فرمایا خبردار، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو یہ جب صحیح ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے لیے چاہت ہو، یہ محبت، یہ جبھی جس میں زندگی آتی ہے، اور یہ صحیح قلب سلیم، اس لیے کہ قیامت میں اس صرف جب تک قلب سلیم لے کر نہیں آئے گا اللہ کے یہاں کوئی قابل، اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو کل ابھی پرسوں اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ دیکھیے نفی پہلے دل کی بوتل میں، اگر کسی بوتل میں کوئی اچھا گلاب کا عطر رکھنا ہے، گلاب جل رکھنا ہے، تو اس میں جو گندی چیزیں ہیں وہ نکالنی پڑیں گی پہلے۔ تو
تو جو غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پوری زندگی کی چولہے صحیح ہو جائیں گی. یہ جو ہمیں عبادت دین، ایسا پیارا دین اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، ایسا سسٹم، ایسا نبی، ایسے نبی کی سنت، آپ کی زندگی کا طریقہ، ایسا پیارا دین ہمارے فائدے کے لیے احکام دیے. رمضان مبارک کی برکتیں کیسی بابرکت رحمتیں، کتنا اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، اور کیسا نورانی ماحول. خود بخود آدمی جو ہے اگر ذرا سی توجہ کرے تو قرآن کی طرف راغب ہوتا ہے. جو کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے ان کو بھی دل چاہنے لگتا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا نور بکھیر دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں اس موقع پر. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں ان کے لیے رمضان آیا نہیں آیا پتہ ہی نہیں کہ رمضان چل رہا ہے ان کی زندگیوں میں. ایسا ہو رہا ہے. یا نماز جو پڑھ رہے ہیں بے دلی کے ساتھ، بس رسمن، اس میں کوئی جان نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسی گرمی میں کیوں روزے آ گئے، کہ یہ سوال کیوں کیا، یہ اس طرح نفس ڈالتا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ محبت کی کمی ہے. محبت ہو اگر، تعلق ہو کسی سے، تو پھر چشمے ابرو کا خیال کرتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا. پھر تو راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہو آپ راضی، میری خوشی وہی ہے. پھر کمال بندگی اللہ نصیب فرماتے. محبت ہوگی تو پھر جی جان سے قربان ہوگا اللہ کے اوپر. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، تقوی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو. تقوی کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیر چل پڑے اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی دیکھ کر وہ زندگی گزارنے والا بن جائے. محبت ہوگی، تعلق ہوگا. وہ سنایا تھا میں نے اس روز کہ وہ جو ہے ایاز اور جو ہے محمود غزنوی کے غلام تھے. ایاز محمود غزنوی ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے بہت ہی، اور اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے. تو وزیروں کو یہ ہونے لگا کہ غلام کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں اور ہم لوگ وزیر اعظم ہیں، ہمیں یہاں سامنے بٹھایا جاتا ہے. اس پر ذرا حسد ہونے لگا. تو محمود غزنوی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے یہ بتانے کے لیے کہ محمود میری نگاہ میں کیوں محبوب ہے، کیوں میرا معشوق بن گیا ہے، میرا غلام ہوتے ہوئے کیوں معشوق بن گیا ہے، میں اس سے کیوں محبت کرنے لگا ہوں. تو محمود غزنوی کے خزانے میں ایک ہیرا تھا، بڑا قیمتی ہیرا. وہ جو ہے اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی تھی. باقاعدہ ایک فوج لگی ہوئی تھی، دوسرے ملک کے لوگ اس پر نگاہ رکھتے تھے. وہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک کی قیمت سے زیادہ تھی، ایک ہیرے کی قیمت. تو محمود نے وزیر اعظم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس ہیرے کی وجہ سے ہمیں بڑی دقت ہے، اس پر اس کی سیکورٹی میں اور حفاظت میں کتنا سرمایہ صرف کرنا پڑتا ہے، کتنے دشمن ہر وقت ہماری نگاہ ہماری طاق میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے ملک پر اس ہیرے کی وجہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دیا جائے، نہ ہوگا رہے گا ماس، نہ بچے گی بس بانسری. اس نے کہا جہاں پناہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی شان ہے. آپ کسی احمق نے آپ کو مشورہ دیا؟ ہرگز یہ مت کیجیے. جب سے ہوا تو دوسرے وزیر کو بلایا، تیسرے وزیر کو بلایا، قاضی و قضا کو بلایا. سب انہیں حکمت بتاتے رہے. جناب کیا بات کر رہے ہیں، اس سے تو ہماری شان ہے، ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. جب سب سے کہہ چکے تو محمود بیٹھا ہوا تھا برابر میں، بس یوں اشارہ کیا. ہیرا منگوا کے وہاں رکھ دیا تھا اپنے سامنے تخت پر، بس یوں اشارہ کیا. اب اشارہ کیا تو اب ہاتھ آیا محمود کا، ابھی کہا بھی نہیں تھا، اس نے اٹھا کے سامنے پٹک دیا، چور چور ہو گیا. لوگوں نے کہا ایسے احمق کو سر پر بٹھا رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے کہ تم کہتے ہو احمق. میں محمود غزنوی کا غلام ہوں، مجھے اس سے محبت ہے. ان کے اشارے پر ایسے کروڑوں ہیروں کو میں ایک قدم ایک منٹ میں پامال کر سکتا ہوں. تب لوگوں کو معلوم ہوا یہ بندگی کا مزاج بن جائے گا. جو محبت نہ ہونے کی وجہ سے، میں نے ابھی چند دن پہلے آخری صفحے میں وہ لیلا مجنوں کا ایک قصہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے مجنوں کو یہ معلوم، مجنوں کی پابندی تھی لیلا کے گھر آنے پر، شہر میں جانے پر. وہاں تو پٹائی ہوتی ہے، اس پر سزا تھی. اس کے گھر والے اس کے بہت مخالف تھے. تو اسے معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں، حضرت ہیں، وہ لیلا کے وطن جا رہے ہیں. تو اس نے سوچا چلو لیلا کو کچھ پیغام پہنچا دوں. تو انہوں نے جا کے کہا حضرت سنایا آپ میرا لیلا کے شہر جا رہے ہیں کہ ہاں، ذرا میری لیلا سے میرا سلام بھی کہہ دیجئے، اور میری محبت کی یہ بات بھی کہہ دیجئے، اور یہ بھی کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے کہ بہت تڑپ رہا ہے مجنوں. یہ کہہ کے رک گیا. وہ اونٹ پر سوار تھے، چلے آگے. تو اس نے کہا سنیو جی، اجی سنیو ان کو ایک بات تو رہ گئی میری لیلا سے، یہ بھی کہہ دینا. اس نے کہا پھر اچھا. پھر رکا، سنیو دوڑا آیا. پھر اس نے کہا جی اجی ایک بات اور رہ گئی، یہ بھی کہہ دیجو. محبوب کے ذکر سے اور محبوب کے پاس پیغام محبت ہو جائے تو چین جی نہیں بڑھتا. پھر یہ بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو، کہتے اجی یہ بھی کہہ دو، اجی یہ بھی کہہ دو.
کہتے کہتے وہ چلتے رہے اور وہ چلتا، یہاں تک کہ اتنا ہوا کہ وہ خود لیلا کے شہر پہنچ گیا، مجنوں بھی دوڑا دوڑا پیچھے پیچھے، اور پیغام پورے نہیں ہوئے، اور وہ پیدل چل رہا تھا، وہ اونٹ پر چل رہے تھے، لمبا سفر تھا، تو ورم سے جو ہے مجنوں کے پیر پورے طرح پھول گئے اور کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ حضرت نے دیکھا نیچے کو اس کا حال تو خراب ہو رہا ہے، تو لیلا ویلا کے پاس پیغام بھیجانا تو بھول گئے، اور سوچا کسی حکیم کے پاس چلتا ہوں، اس کا بیچارے کا علاج کروں۔ اب آگے اس میں پابندی تھی شہر میں تو داخلے کی، تو یہ وہیں بیٹھ گیا، بیٹھا نہیں جائے تو لیٹ گیا۔ اب لیٹا تو محبت جب ہو جاتی ہے تو بے ادبی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے مسجد کی، قرآن کی، قرآن والوں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں۔ اللہ سے محبت ہو تو یہ ہوگی نہیں، یہ بے دلی بے ادبی ہے صرف محبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اب لیٹا ہوا تھا تو اس نے سوچا وہ کہیں ادھر ایسا نہ ہو کہ لیلا کا گھر ہو جس طرف میرے پیر ہیں، اب محبوب کی طرف پیر کرنا تو بے ادبی کی بات ہے۔ تو پھر تھوڑے سے پاؤں ادھر کو گھمائے، انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں لیلا کا گھر ادھر ہے، ہو سکتا ہے ادھر ہی ہو۔ پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر چاروں طرف کو گھومتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا بیچارہ۔ کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہوا ہی نہیں جا رہا تھا، پیروں میں درد اتنا ہو رہا تھا، کھڑا خون بہہ رہا تھا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں میں سر نیچے پیر اوپر کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو اوپر تو میں لیلا کی گھر کی طرف پیر نہیں۔ اب یہ حکیم صاحب کے پاس جو پہنچے کہ ایک ایسا دیوانہ تھا، وہ اپنی لیلا کے قصے پیغام دیتے دیتے یہاں تک آ گیا، اس کے پاؤں پھٹ گئے خون کی وجہ سے، خون سے۔ اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اب میں اس کا کچھ علاج، اس کے لیے دوا مرہم کے مرہم اگر دوا کریں گے تو بہت دن لگیں گے۔ ایک آسان ہے علاج تدبیر، وہ یہ ہے کہ اس ایسے مریض کو سر نیچے اور پیر اوپر کر کے کھڑا کر دیں، تو خون کا دوران جو ہو گیا ہے وہ الٹا ہو جائے گا، جلدی ورم اتر جائے گا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ مرہم لگا دیں۔ اب یہ دوا مرہم لے کر آیا اور آگے بتایا، دیکھنا چاہیے تو دیکھیں سر نیچے پیر اوپر کھڑے کہ وہ جو ہے مجنوں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ یہ تجھے علاج کس نے بتایا؟ کہ علاج کیا مطلب کہ میں حکیم صاحب کے پاس، شہر کے سب سے بڑے حاذق حکیم کے پاس گیا تھا، اس نے بتایا علاج کے سر نیچے پیر اوپر کر کے لگے۔ آپ کو حکیم کے پاس کیا ضرورت تھی جانے کی؟ میری محبت میرا خود حکیم ہے، میری محبت خود حکیم ہے۔ یہ محبت اللہ سے ہو جائے تو ساری بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ محبت مطلوب ہے، محبت اتنی مطلوب ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے مومن کے بارے فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات ہی تو ہے۔ تو چونکہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، ایمان کی ہم صورت میں ہے، حقیقت نہیں ہے ہمارے اندر، اس لیے مرنا مومن تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے شہادت کا شوق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ۔ آپ فرماتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب دعا جو تھی، جو 4 دعائیں آپ سب سے زیادہ مانگتے تھے، اس میں ایک دعا تھی اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ کی شہادت نصیب فرما دی، میری جان اپنی محبت میں قبول فرما لیجیے، میری جان اپنی محبت میں قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ دل مردہ ہے جس میں شہادت کا شوق نہیں۔ آپ نے فرمایا منافق کی موت ہے اس شخص کی موت جس نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ اس کی تمنا کی کہ میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ سے ملاقات کا شوقین ہونا چاہیے مومن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو بندہ اللہ سے ملاقات کا چیز کو ناگوار کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو ناگوار کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوقین ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو مومن کو اللہ سے ملاقات، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے سے رہائی کے لیے پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے اللہ سے محبت، اللہ سے ملاقات کا ایک اشتیاق، موت کا خوف نہیں، موت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب شہید ہوتے تو کتنے صحابہ فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا، جیسے خنجر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، اور شہادت کے وقت یہ جملے زبان سے نکلتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ کتنے جنگوں میں گئے، کتنے کہتے انتقال ہوا گھر پر، شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، تو مقدر کی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے انتقال کے وقت اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خالد کتنی جنگوں میں تو گیا،
کہ اللہ سے ملاقات اور شہادت کی موت نصیب ہو جائے، مگر بستر عورتوں کی طرح بستر پر ایڑیے رگڑتے ہوئے مر رہا ہے، اللہ کی راہ میں تجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ موت کا خوف، یہ اقبال نے کہا ہے کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب، مومن نہ مال غنیمت نہ کسی کو۔ جنگ میں جاتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کے شوق میں، کیسے میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، اللہ کے حضور مجھے شہادت نصیب ہو جائے، یہ ہوتا تھا۔ کشادے دل سمجھتے ہیں اس کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اس سے آشنائی ہو جائے، اس سے محبت ہو جائے تو پھر کسی سے دل نہیں لگتا، بے چین رہتے ہیں وہاں، کیسے اللہ سے ملاقات ہو، کیسے اللہ سے۔ یہ بات صحیح ہے کہ خوف، اپنے اعمال سے ڈر ہو آدمی کو، یہ تو خوف و امید کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہونے لگا میدان محشر میں کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور اگر یہ حکم ہونے لگا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے اعمال سے ڈر ہے کہ عمر ہی ہوگا جہنم میں جانے والا۔ یہ تو امید و خوف کے درمیان ہے۔ لیکن اللہ سے ملاقات، اللہ کی محبت، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے ملاقات کی تمنا کیا کرتا ہے، نہ کہ ڈرے موت سے۔ مومن اور موت سے ڈر، یہ دونوں کہاں سے آ گئے ایک ساتھ؟ موت، ایک بات یہ بھی ہے کہ موت ہمارا ایمان، دیکھیے جب تک اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا نہ جانے، ہرگز کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ یہاں کے لائٹ جل رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی عمر، اس کی موت کا بہانہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، پھر بعد میں روح ڈالی جاتی ہے۔ عمر ایک اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے گا نہ ایک لمحہ پہلے ہو سکتا نہ ایک لمحہ بعد میں۔ اور جو موت کا بہانہ طے کیا گیا ہے، جس میں موت آنی ہے، وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں بالکل۔ اب ایک لمحہ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ کچھ، اور اگر موت جب آ جائے گی اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی چاہے تم محفوظ قلعوں میں ہو، بنکروں کے اندر ہو، وہاں بھی تمہیں موت جب وقت آئے گا تو وہ لے کے آپ کو پڑے گی۔ وہ چیزیں جو حفاظت کی ہوتی ہیں انہیں موت کا ذریعہ بنا دیا۔ جب اللہ کے یہاں سے لکھا ہوا ہوتا تھا، یہاں ہمالیہ ڈرگس والے تھے فرید صاحب، بڑے بیچارے نیک آدمی تھے اور بڑے قیر لوگوں میں بڑے دیندار لوگوں کا گھرانہ ہے، فاروق صاحب کے بھائی حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تھا تو وہ تعزیت کے لیے دیوبند آئے تھے۔ ایک نئی گاڑی خریدی تھی بہت ہی، وہ گاڑی ایسی تھی کہ جس میں دو بیلون دونوں طرف غبارے نکلتے تھے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آگے سے بچ جائے، سینہ بچ جائے اس کے لیے۔ اور وہ انہیں ایک دفعہ کڈنیپ ہو گیا تھا ان کا، فرید صاحب کا، تو انہیں سیکورٹی ملی ہوئی تھی، باقاعدہ ایک گارڈ رہتا تھا جو رائفل لیے ہوتا تھا۔ تو فاروق صاحب پیچھے دانی طرف بیٹھے ہوئے تھے، فرید صاحب ادھر بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، آگے ڈرائیور تھا اور ان کے اگلی والی سیٹ پر رائفل لیے ہوئے وہ گارڈ بیٹھا ہوا تھا جو ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ واپس جا رہے تھے دہرادون، تو کوئی شرابی یا کون تھا وہ گھوم رہا تھا، اس سے بچانے کے لیے ڈرائیور نے جیسے کٹ مارا تو پیڑ سے ٹکرا گئی، وہ دونوں غبارے نکلے، اور اس غبارے نے وہ جو رائفل یوں لگائی ہوئی تھی ایسے حفاظت کے لیے، رائفل جو لگائی ہوئی تھی اس رائفل کو پیچھے دھکیلا اور وہ رائفل فرید صاحب کے سر میں گھس گئی، اسی میں 1-2 دن بعد انتقال ہو گیا۔ وہ رائفل اور غبارہ جو ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا وہ اسی سے موت کا معنی تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ تو مومن اب جو ہے قرآن یہودیوں کو کہہ رہا تھا، اللہ کے سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ، تم پہلی قوموں کی طرف پر گھسو گے، طریقے پر چلو گے، یہاں تک کہ وہ گو کے سراغ میں گائیں گے تو تم بھی گو کے سراغ میں۔ قرآن نے یہودیوں کو کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اے یہودیو تم یہ کہتے ہو تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پیارے ہو، تم اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہو، نانو ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جب اللہ سے محبوب ہے تو محبوب سے ملاقات۔ یہ عجیب مزہ کا خیز عشق ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے کیونکہ محبوب سے ملاقات نہ ہو جائے۔ کوئی دنیا میں دیکھا ہے عاشق ایسا کہ وہ یوں ڈرتا ہو؟ اسے عاشق کہہ سکتے ہیں اس بندے کو، انسان کو عاشق کہہ سکتے ہیں جو صرف اس لیے بھاگا جا رہا ہو میرا محبوب نہ مل جائے، محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، محبوب ہے ہمارے اللہ، ان سے ملاقات نہ ہو جائے، موت ان سے ملاقات ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز یہ موت کو محبوب نہیں رکھ سکتے چونکہ انہوں نے کیا ہی نہیں کچھ ایسا کام، وہاں آخرت کو آباد ہی نہیں کیا انہوں نے، آخرت کو آباد ہی نہیں۔ تو وہی حال ہمارا بھی ہو گیا، مسلمانوں میں بھی موت سے وہی وحشت اور وہ گھبراہٹ، اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی السلام آپ پر آپ نے فرمایا کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح بے وقت ہو جائے۔ جھاگ اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہوتا، طاقت کچھ نہیں ہوتی، کچھ جان نہیں ہوتی۔ کیا نبی اللہ کیوں، کیا ہوگا؟ کہا کہ گھن کا، واہن کا مرض لگ جائے گا۔ کہ واہن کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی۔ مومن کو شوق پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں جو لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، وہ اسی طرح اشتیاق رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب اولیاء کہلاتے ہیں، ان کی مرفوضات ہم پڑھ رہے تھے 1-2 سال پہلے یہیں پر اعتکاف کے موسم میں، تو اس میں کتنی جگہ فوائد الفؤاد ہیں، وہ دلوں کے فائدے کی چیزیں، وہ نام ہی ایسا رکھا ہے۔ اس میں ان کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں پتہ لگ جاتا تھا فلاں آدمی کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا تو ایسے پھڑکنے لگتے تھے، ایسے تڑپ جاتے تھے جیسے کوئی جیل میں قیدی ہو اور اس کا کوئی ساتھی چھوٹ کے چلا جائے، اس کی ضمانت نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے نا، وہ تو چلا گیا اپنے اللہ سے ملنے، وہ تو محبوب کے ہم رہ گئے یہیں پھنسے ہوئے، ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ محبت مطلوب ہے۔ یہ دیکھیے ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت الدین یسر، میرے نبی نے فرمایا دین آسان ہے، اور دین آسان اس لیے ہے کہ یہ اختیاری ہے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا گیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، جو ہمارے بس میں نہ ہو اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، جو ہم کر سکتے ہیں اس کا حکم دیا ہے۔ جب محبت کا حکم دیا گیا ہے، اس درجہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جان ہر چیز سے زیادہ اللہ محبوب بن جائیں، تو یہ محبت ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ محبت پیدا کرنے کے لیے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھا جائے۔ محبت اللہ کو جاننے والے، اس لیے کہ اصل میں محبت ہوتی ہے تین چیزیں جو وجہ محبت ہوتی ہیں، ایک جمال، ایک کمال، ایک احسان۔ کسی کا حسن ہو تو اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے آدمی، کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اچھی آواز ہے، کوئی بہترین گانے والا ہے، کوئی وہ ہے، کمال دیکھ، یا پھر احسان ہوتا ہے کسی کا، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے، جو جاننے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ اللہ سے زیادہ صاحب جمال کوئی نہیں ہے۔ ہمیں پہچان نہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے اللہ کی، ہمیں اللہ کی کمالات کی معرفت نہیں، جاننے والوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں گے اللہ کے نیک بندوں کے پاس، تو پھر ان کی ایک زمانہ صحبت باولیا بہترس سال طاعت بے ریا، اسی لیے کہا ہے ایک زمانہ کسی ولی کی، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال طاعت بے ریا سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ والے۔ ان کے پاس بیٹھتا ہے تو حضرت مولانا برائے الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے رئیسوں کے پاس کوئی غریب آدمی بیٹھے گا تو اس کی غربت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، یعنی جب وہ جائے گا دیکھے گا کہ ذرا سی بے ضرورت 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ نکال دیتے ہیں، روز گاڑیاں بدلتے ہیں، مکان کو جب چاہے بدل لیتے ہیں، نوکر بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اسے اپنی غربت کا احساس ہوگا کہ مجھے تو 5 روپے خرچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور یہ جہازوں میں پھر رہے ہیں، ہم بس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو غربت کا احساس، یعنی غربت بڑھتی جائے گی، احساس ہی سے تو غربت ہے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، جب ان کی صحبت میں آدمی جاتا ہے تو ان کی مایا اور دولت منتقل، جو بیٹھنے والا ہے وہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، ان کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر سے محبت بڑھتی ہے۔
جتنا ذکر کریں گے، جتنا یاد کریں گے، اللہ کی محبت بڑھے گی. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ موت کا خوف جاتا رہے گا، موت کا خوف جاتا رہے گا. ضروری ہے اللہ کے نیک بندوں سے. حضرت مولانا ابرار محمد احمد صاحب ہمارے بڑے بزرگوں میں، بڑے اللہ والے اولیاء ہمارے اس میں تھے، بڑے اچھے شاعر بھی تھے. تو وہ شعر سنایا کرتے تھے. ایک شعر اکثر ترنم سے بھی سناتے تھے. شعر سناتے تھے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے. اسی آواز میں یہی لہجہ حضرت کا ہوتا تھا یہ پڑھنے کا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ دے، یا خود نہیں لگتی لگائی جاتی ہے. اب محبت کو جلانا ہے اگر دل کو تو کسی جلے ہوئے چراغ کی لو سے لگانا پڑے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی. اب یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی ایک لمحہ بھی. وقت سے پہلے جب اللہ کے یہاں سے موت طے نہیں ہے تو موت کے جو ذریعہ بننے والے ہیں اللہ ان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. اور جب آنا ہے تو ایک لمحہ کم نہیں ہو سکتی. اگر موت وقت سے ٹالی جا سکتی تو بڑے بڑے رئیس اور ارب پتی لوگ تو مرتے ہی نہیں کبھی. جو وقت طے ہے اسی طرح ہے. تو پھر جب وقت طے ہے تو پھر ہمیں اللہ سے محبت کر کے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ خوف. وحشت نہیں. اپنے گناہوں پر نادم، اپنے گناہوں کی توبہ تیاری کر لیں ہم اللہ سے ملاقات کی. غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا ہے اس کے لیے. تریاق توبہ. گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے مغفرت مانگ لیں، اور اللہ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ یعفو التوابین یغفر التوابین نہیں فرمایا. اللہ جو ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ مغفرت. یحب التوابین، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے کو. رمضان مبارک کا یہ شب اخیرہ آ رہا ہے، اس میں شب قدر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا کی گئی ہے. ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. حضرت عائشہ ایسا وقت ہے کہ لمحہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتہ ساری رات آواز لگاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کی جائیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوبہ رسول تھی، کہا یا نبی اللہ جو مجھے مل جائے شب قدر تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ عفو ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں اور محبت کرتے ہیں معافی کو. معاف کرنے والے کو معافی سے محبت کرتے ہیں آپ. تو آدمی جب اللہ سے معافی مانگے گا اللہ پسند کرتے ہیں اس کو، توبہ کرنے والے کو، استغفار کرنے والے کو کثرت سے. تو ہم لوگ اس میں جو ہے اللہ سے تعلق پیدا کریں. اللہ یہ جو اللہ سے ملاقات کا سے وحشت ہے، ذرا سوچیں کتنی ہمارے لیے کتنی بری چیز ہے. مومن ہو کر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر اللہ سے ملاقات سے ڈریں. ڈر ہو، موت سے گھبرائے مومن. ایمان ایک مومن کہاں، بزدلی تو آئی نہیں، وہ کہاں بزدلی اور ایمان کہاں ساتھ میں جمع ہو سکتے ہیں. اس سے تو آدمی کو بس یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تیاری کریں موت کی، اور پھر اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑی دیر رہیں اور اللہ سے کثرت اللہ کے نام لیں گے تو انشاءاللہ یہ وحشت جو یہ خوف، یہ موت سے جو خوف پیدا ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. وبائی بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص وبائی بیماری، پلیگ، طاعون وغیرہ میں مر گئے اس کی موت شہادت کی موت ہوگی. شہادت کی موت کے لیے اللہ کے نبی ہر وقت دعا مانگتے تھے. آپ کہتے تھے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ایک روایت میں 70 بار شہید کیا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو شہادت تو انسان کے لیے مطلوب ہے. ہماری ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنی ایمان کا محاسبہ کریں اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت پیدا کریں. محبت کے لیے وہ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جو محبت دل میں پیدا کرتے ہیں. محبت کی کمی کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارا ایمان بے جان ہے. ایمان میں جان پیدا کریں اللہ سے تعلق. اللہ تعالی ہم سب کو شوق لقاء نصیب فرمائے اپنی راہ اپنی اس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.